رمضان المبارک 2026 کا پہلا عشرہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جسے اللہ رب العزت نے رحمت سے تعبیر فرمایا۔ ان مبارک ایام میں جب رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے تو تہجد کا وقت وہ نایاب گھڑی بن جاتا ہے جب زمین و آسمان کے درمیان تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس خاص عدد یعنی 313 کے نسبت سے وظیفے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ عدد ہے جو تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ تعداد تھی جو میدان بدر میں حق و باطل کے معرکے میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی تھی، اور جب کوئی بندہ رمضان کے پہلے عشرے کی تنہائیوں میں 313 بار اپنے رب کو پکارتا ہے تو قدرت اس کی پکار پر لبیک کہتی ہے اور اسے اپنی دوستی کے لیے چن لیتی ہے۔ اللہ کا دوست بن جانا کوئی معمولی اعزاز نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی مرضی اللہ کی مرضی میں ڈھل جاتی ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہم اکثر اپنے سماجی مسائل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ کبھی رزق کی بے برکتی ہمیں ستاتی ہے تو کبھی اولاد کی نافرمانی ہمیں خون کے آنسو رلاتی ہے۔ بیٹیوں کے نصیب کی فکر ہو یا دشمنوں کی چالیں، جادو جنات کے اثرات ہوں یا کاروبار کی بندش، ہم ہر جگہ اسباب تلاش کرتے ہیں لیکن مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ولایت اور اللہ کی دوستی کا راستہ ذکر الہی سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب بندہ تہجد کے وقت، جب دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اپنے بستر کو چھوڑ کر مصلی پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سے خوف اور غم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، مستند کتابوں میں اللہ کے ولیوں کے ایسے ایمان افروز واقعات بھرے پڑے ہیں جو ہماری عقلوں کو دنگ کر دیتے ہیں۔ کتاب بکھرے موتی میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک اللہ والے دریا کے کنارے بیٹھتے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، میرے پاس گھر میں فاقہ ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت فرمائی کہ تم رمضان کے ان مبارک دنوں میں تہجد کی نماز اور ذکر الہی کو لازم پکڑ لو۔ اس شخص نے جب پورے یقین کے ساتھ اللہ کی دوستی کا یہ راستہ اپنایا تو چند ہی روز میں اللہ نے اس کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا فرمائے کہ وہ شخص نہ صرف خود خوشحال ہوا بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہو گیا۔ ناظرین، یہ اللہ کی دوستی کا کمال ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک اور سبق آموز قصہ جو ہمیں عبادت کی طرف راغب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر 313 بار کی اس خاص نسبت سے کرتا ہے تو اس کے دل میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جو اسے گناہوں کی تاریکی سے نکال لاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ایک سنگین شکل اختیار کر چکا ہے۔ مائیں جائیں نماز پر بیٹھ کر روتی ہیں کہ ان کی بچیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو خاموشی میں بھی اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ جب آپ تہجد کی خاموشی میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے اور اس خاص عمل کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کے کام بنائے گا۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کی وہ بارش ہے جس میں ہر سوکھا ہوا باغ دوبارہ ہرا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جادو جنات یا نظر بد کے اثرات کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ترقی روک دی گئی ہے تو اس وظیفے کی برکت سے وہ تمام شیطانی زنجیریں کٹ جائیں گی جو آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل ہیں۔ اللہ کا کلام وہ طاقت ہے جس کے سامنے کوئی باطل قوت نہیں ٹھہر سکتی۔ ناظرین، اللہ کا دوست بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو لیکن اللہ آپ کے دل میں ہو۔ جب اللہ دل میں بس جاتا ہے تو پھر مقدمے، عدالتیں، بیماری اور دشمن سب چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں بھی اسی بات کی تلقین کی گئی ہے کہ روحانی بیماریوں اور دنیاوی تکالیف کا اصل علاج ذکر الہی کی کثرت میں ہے۔ ہم اس ویڈیو میں جس تجسس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سا کلام ہے جو 313 بار پڑھنے سے
بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا خزانہ عام انسانوں کے لیے کھولا ہوا ہے، بس شرط یہ ہے کہ کوئی اسے طلب کرنے والا ہو۔ ناظرین محترم، رمضان 2026 کا یہ پہلا عشرہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے حصوں میں ہم اس عمل کی وہ تفصیلات بیان کریں گے جو آپ کو ایک عام انسان سے اللہ کا خاص بندہ بنا دے گی، لہٰذا آپ نے اس گفتگو کو نہایت توجہ سے سننا ہے تاکہ کوئی بھی ایک نقطہ بھی نہ رہ جائے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کا دوست کیسے بنا جاتا ہے، اور جب انسان کو خالق کائنات کی دوستی اور قرب حاصل ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی دوستی یا ولایت کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف غاروں یا جنگلوں میں بیٹھنے سے ملتی ہے، بلکہ یہ اتباع سنت اور بندگی کے اعلیٰ معیار کا نام ہے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے سب سے پہلی شرط 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، وہ بھی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جب بندہ سجدے میں اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے تو وہ دراصل اپنی انا اور تکبر کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا توازن برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے، خاص طور پر لوگوں کے حقوق، یعنی کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کو رب کے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد میں کوتاہی اللہ کے قرب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب آپ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، جب انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے وجود میں وہ تاثیر اور نور بھر دیتا ہے کہ پھر اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہونے لگتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے در پر بڑے بڑے شہنشاہ اور جابر حکمران اپنی مرادیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ رعب اور دبدبہ ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ذرا سوچئے، جس انسان کا محافظ خود اللہ بن جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادو، کوئی حسد یا کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا کی تمام آسانیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور آخرت میں تو اس کے لیے وہ انعامات ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھے، نہ کسی کان نے سنے۔ اللہ کا دوست بننے والا شخص رزق کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا دوست کائنات کا رازق ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کی دوستی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا قلبی سکون پیدا ہو جاتا ہے جو دنیا کی تمام دولت مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ مستند کتابوں میں ایک سبق آموز واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ آیا اور کہنے لگا کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ تخت ہے نہ تاج، پھر بھی آپ کے چہرے پر اتنا اطمینان کیوں ہے؟ ان بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، بادشاہ سلامت، تم نے دنیا سے دل لگایا ہے جو بدلنے والی ہے، اور میں نے اس رب سے دل لگایا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ جب تم اس کے دوست بن جاؤ گے تو تمہارا دل بھی سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ ناظرین، یہی وہ تاثیر ہے جو رمضان کے اس پہلے عشرے میں تہجد کی عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر وہ نور بھر دیتا ہے کہ اسے کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت نظر آنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، سماجی مسائل کا حل بھی اللہ کی دوستی میں چھپا ہے۔ جب آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو آپ کی اولاد پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے دوستوں کی نسلوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشانی ہے یا گھر میں جادو جنات کے اثرات محسوس ہوتے ہیں تو تہجد کی یہ تسبیح اور اللہ کی دوستی کا یہ سفر آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کے ہر عمل میں اللہ کی تائید شامل ہو جاتی ہے۔
محترم ناظرین، رمضان 2026 کا یہ عشرہ رحمتوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا رخ بدل لیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، جھوٹ اور غیبت سے بچیں اور تہجد کے وقت 313 بار اس خاص کلام کو پڑھیں جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ کا دوست بننے کے لیے اخلاص نیت سب سے اہم ہے۔ ہم دنیاوی رشتوں کو نبھانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کیا ہم اپنے خالق سے رشتہ جوڑنے کے لیے تھوڑی سی نیند قربان نہیں کر سکتے؟ جب آپ تہجد کے مصلی پر بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں تو وہ آنسو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جس تجسس کو لے کر چل رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس عمل کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں۔ یہ 313 کی تعداد صرف ایک گنتی نہیں ہے، بلکہ یہ اس عزم کی علامت ہے کہ ہم بھی ان 313 جان نثاروں کی طرح اپنے رب کے وفادار بننا چاہتے ہیں۔ ہم اس گفتگو کو اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور اگلے حصے میں اس عمل کی وہ باریکیاں اور فضائل بیان کریں گے جو آپ کی روح کو وجد میں لے آئیں گی۔ آپ نے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ اللہ کی دوستی کا یہ راستہ ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے اس پہلے عشرے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے اس دروازے کو کیوں کھولا ہے۔ یہ وہ 10 دن ہیں جن میں رب کی صفت رحمانیت پورے جوش پر ہوتی ہے، اور وہ بندہ جو تہجد کی خاموشی میں اپنے رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، اس کا نصیب بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ کا دوست بننے کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی ہوس نکل جاتی ہے اور وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ اللہ کی ولایت کا ایک بڑا راز توبہ میں چھپا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جب آپ رمضان کے اس پہلے عشرے میں جو کہ مغفرت کی تمہید ہے اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر مصلی پر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ماضی کے تمام سیاہ ابواب کو مٹا کر آپ کی زندگی کا ایک نیا سنہرا صفحہ کھول دیتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کا مقرب بننا شروع ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، انسان سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہا ہے۔ کوئی نفسیاتی ماہرین کے پاس جاتا ہے تو کوئی دنیاوی تفریحات میں سکون تلاش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کریم میں صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت 313 بار اس خاص وظیفے کا ورد کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر سے وہ تمام بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی، چاہے آپ کے سر پر قرض کا بوجھ ہو یا آپ کسی سنگین مقدمے میں پھنسے ہوئے ہوں۔ جب آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ ذکر الہی وہ مقناطیس ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ناظرین، اولاد کی تربیت اور ان کے مستقبل کے حوالے سے آج کل کے والدین بہت فکر مند رہتے ہیں۔ اکثر مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی یا غلط راستے پر نکل چکی ہے۔ یہاں ایک سبق آموز بات یہ ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ضروری ہے۔ جب آپ تہجد گزار بنیں گے اور اللہ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہوں گے تو آپ کے وجود سے وہ نور نکلے گا جو آپ کی اولاد کے دلوں کو متاثر کرے گا۔ ایک مستند روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی 7 نسلوں تک کی حفاظت فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ برے راستوں سے بچی رہے اور ان کے نصیب اچھے ہوں، تو اس رمضان کے پہلے عشرے کو غنیمت جانیں اور تہجد کے اس خاص وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ محترم ناظرین، اللہ کی دوستی کا ایک اور عظیم پہلو یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے دوستوں کو نظر بد اور حاسدین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔
آج کل حسد اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے اور جادو ٹونے جیسے قبیح افعال کے ذریعے دوسروں کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس کا اللہ اس کا سب۔ جب آپ 313 کی اس مقدس تعداد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر آپ کے گھر اور آپ کی کاروبار کے گرد ایک فولادی دیوار بن جاتا ہے۔ جادوگروں کا جادو اور حاسدوں کا حسد آپ کے بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ذکر الہی میں وہ تاثیر ہے کہ یہ زہر کے اثر کو بھی ختم کر سکتا ہے اور شیطانی قوتوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا دوست بننے کے سفر میں صبر اور شکر دو ایسے ستون ہیں جن کے بغیر یہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ روحانیت پیدا ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس پہلے عشرے میں جب رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں ڈھانپ لیں۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے جو والدین پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آج کی اس ویڈیو میں بتائے جانے والے عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ کے دوست کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر آپ کا یقین کامل ہے کہ اللہ آپ کی مشکل حل کر دے گا تو یقین جانیے کہ وہ مشکل حل ہو کر رہے گی۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا کرنا ہے جو اللہ کے ولیوں کا شیوا رہا ہے۔ وہ لوگ راتوں کو روتے تھے تاکہ انسانیت کو سکون مل سکے۔ ہم اپنی اس گفتگو کو اسی تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے اور اگلے حصے میں اس عمل کی وہ حتمی تفصیلات بیان کریں گے جو آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے گی۔ یاد رکھیے کہ یہ 313 بار کا وظیفہ کوئی معمولی ورد نہیں، بلکہ یہ کامیابی کا وہ نسخہ ہے جو برسوں کی ریاضت کے بعد بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم اسی روحانی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اس مقام تک لے جائیں گے جہاں آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی دوستی ہی کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے اس گفتگو کو نہایت دھیان سے سنتے رہیں، کیونکہ ہر آنے والا جملہ آپ کی زندگی کی نئی سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب جب کہ ہم رمضان المبارک کے اس پہلے عشرے کی برکات اور اللہ کی دوستی کے عظیم سفر پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ جاننا بھی نہایت ضروری ہے کہ اللہ کا دوست بننے کے بعد بندے کی دعا میں کیسی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ مستند روایات اور اولیاء اللہ کے تذکروں میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس بندے کی دعا پر آمین کہتی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک بستی میں شدید قحط پڑ گیا۔ مہینوں بارش نہ ہوئی، لوگ پیاس سے نڈھال تھے اور جانور دم توڑ رہے تھے۔ بستی کے تمام لوگ جمع ہو کر ایک اللہ کے ولی کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضرت دعا فرمائے کہ اللہ بارش برسا دے۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور صرف اتنا کہا، اے اللہ، اے میرے دوست، یہ تیرے بندے ہیں اور تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ابھی ان کے الفاظ مکمل نہ ہوئے تھے کہ بادل امڑ آئے اور ایسی بارش ہوئی کہ پوری بستی سیراب ہو گئی۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے اللہ کا دوست بننے کا کمال کہ جب وہ پکارتا ہے تو رب اس کی پکار کو خالی نہیں جانے دیتا۔ آج کے اس مادیت زدہ دور میں ہم نے رشتوں کی قدر کھو دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے سکون رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بغض، کینہ اور نفرت سے پاک کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب آپ رمضان کے اس پہلے عشرے میں تہجد کے وقت مصلی پر بیٹھتے ہیں تو اپنے دل سے تمام لوگوں کی دشمنی نکال کر بیٹھیں۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو ذکر الہی کا نور اس میں زیادہ تیزی سے اترتا ہے۔ 313 بار کی یہ تسبیح آپ کے دل کی زمین کو ایسا زرخیز بنا دے گی کہ پھر وہاں سے صرف محبت اور انسانیت کے پھول کھلیں گے۔ یاد رکھیے کہ جس کے ہاتھ یہ عمل لگ گیا ہے
اس نے صرف دنیا کی دولت نہیں بلکہ وہ روحانی بادشاہت پالی جس کے سامنے دنیا کے تمام خزانے ہیج ہیں۔ ناظرین، سماجی مسائل کے حل کے لیے اللہ کی دوستی ایک مضبوط ڈھال ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نا اتفاقی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، یا بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہاں شیطانی اثرات غالب ہیں۔ جب آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں اور تہجد کی خاموشی میں یہ خاص عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ایسی الفت پیدا کر دیتا ہے کہ سالوں کی دشمنیاں محبت میں بدل جاتی ہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب گھر کا بڑا تہجد گزار اور نیک ہو تو اس کی برکت پورے گھر کے نظام کو سنوار دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، چاہے وہ راستہ جیل سے ہو، بیماری سے ہو یا قرض کی دلدل سے۔ اللہ اپنے دوست کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، ایک اور بہت اہم نقطہ جو آپ کو اس روحانی سفر میں یاد رکھنا ہے وہ ہے حلال رزق۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے لقمہ حلال بنیادی شرط ہے۔ اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو عبادت میں وہ لذت اور دعا میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے کہ جب ہم حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم حرام کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ تہجد میں 313 بار اس تسبیح کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وہ برکت ڈالے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل آپ کے نصیب کو ایسے بدل دے گا کہ آپ کی نسلیں بھی اس کے فیض سے سیراب ہوں گی۔ ہم اکثر دنیاوی انشورنس اور بینک بیلنس پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی دوستی وہ دائمی انشورنس ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین، رمضان 2026 کا یہ پہلا عشرہ آپ کے لیے ایک پکار ہے، ایک بلاوا ہے کہ آؤ اور اپنے رب سے صلح کر لو۔ کائنات کے اس عظیم نظام میں آپ کی حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے دوست بن گئے تو آپ اس پوری کائنات کے سب سے معزز انسان بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح میں وہ راز چھپائے ہیں جو صرف ان لوگوں پر کھلتے ہیں جو صرف اخلاص کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کے اس حصے کو اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ کو اس عمل کی وہ روحانی چاشنی محسوس ہو سکے جو اولیاء اللہ کا خاصہ رہی ہے۔ تجسس اور توجہ کو برقرار رکھیں، کیونکہ اب ہم اس مقام کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کو وہ خاص عمل، وہ مبارک کلمات بتائے جائیں گے جنہیں 313 بار پڑھنے کے بعد آپ خود اپنی زندگی میں معجزات رونما ہوتے دیکھیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کی دوستی طلب کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور آج کا یہ دن آپ کی طلب کی سچائی کا امتحان ہے۔ ناظرین، اب جب کہ ہم اپنی گفتگو کے اس انتہائی اہم اور نورانی مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے اللہ کی دوستی اور رمضان کے پہلے عشرے کی برکات پر مفصل بات کی، تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت اور اکثیر عمل کے بارے میں جس کو آج آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ کوشش کریں اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ خاص عمل ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، اور جس نے اسے پورے یقین کے ساتھ پا لیا، سمجھو وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، چاہے فجر کی نماز ہو یا تہجد کا وقت، بس شرط یہ ہے کہ مکمل دھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور دنیا سے کٹ کر اپنے رب سے لو لگا لیں۔ اس مبارک عمل کا آغاز ہم کائنات کی سب سے عظیم ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے سے کریں گے۔ آپ نے نہایت عقیدت کے ساتھ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ 1 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کیا ہی کہنا، خاص طور پر رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وہ زینہ ہے جو بندے کو سیدھا عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دعا کی قبولیت کی
سب سے بڑی ضمانت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، عمل کی مکمل تفصیل جاننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی اولین شرط ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ جب آپ فرض نماز ہی ادا نہیں کریں گے تو نفل وظائف میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ سنواریں، کیونکہ نماز ہی وہ معراج ہے جو بندے کو خالق کے سامنے کھڑا کرتی ہے۔ ناظرین، درود پاک کے بعد اس عمل کو دوسرے مرحلے میں آپ نے تیسرا کلمہ 33 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی پاکی، تعریف اور بڑائی کا ایسا مجموعہ ہے جو میزان عمل کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ کلمات جنت کے پودے ہیں، اور جب آپ رمضان میں اسے پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کناروں سے جھلکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اب باری آتی ہے ہمارے اس اصل اور مجرب عمل کی جو اللہ والوں کا سینہ بسینہ راز ہے، یعنی یا حیو یا قیوم۔ آپ نے اس اسم اعظم کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو لشکر بدر کی یاد دلاتی ہے، اور اس میں ایک عجیب روحانی دبدبا اور طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یا حیو یا قیوم وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اسے 313 بار تہجد یا نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس کے چہرے پر وہ نور پیدا فرما دیتا ہے جو بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی فیصلے فرماتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کے لیے ایک تسبیح یعنی 100 بار استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، اور استغفار وہ صابن ہے جو دل کی سیاہ دھبوں کو دھو ڈالتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو ایک انوکھا سکون مل رہا ہے۔ عمل کی آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ طاقتور عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر لینے ہیں اور رو کر گر گرا کر نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے مسائل کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو مانگنا ہے مانگ لیں، کیونکہ اس وقت آپ اللہ کے مہمان ہیں اور وہ اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ ناظرین محترم، اللہ کی دوستی وہ نعمت ہے جو مل جائے تو دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی جادو، کوئی حسد آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے دوست بننے والوں کے کام غیب سے بننے لگتے ہیں، اور ان کے گھروں میں برکت کا وہ سیلاب آتا ہے کہ نسلیں سنور جاتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان 2026 کا یہ پہلا عشرہ آپ کے لیے نصیب بدلنے والا ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، اور ایسی مزید مستند ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔